السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اور ہم نے اس میں سے کیا نصیحت لینی ہے اور ہم نے کیا سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے، یہ آج ہم نے دیکھنا ہے اس آیت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب تھوڑی سی اس آیت کی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے انسانوں سے، لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جتنے بھی اگر ہم ہسٹری پڑھیں نا، جو علماء بہت بڑے وہ کہتے ہیں جی بزرگ ہو گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے اس طرح سے خزانے ہیں کہ ہم جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم جائے نماز کے نیچے اشرفیوں کی سونے کی نہریں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے اور سنا بھی ہے لوگوں سے بھی، یعنی ہمارا جو ایک عقیدہ ہے وہ اتنا غلط کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جبکہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ تو یہ کتنی یہ بات ٹکرا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے کہ کسی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، کسی کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، وہ اسلام پہ بہتان باندھتا ہے۔ ایسی کوئی بات ہمارے اسلام میں نہیں ہے، سب خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اور آج کل معاشرے میں یہ بات کتنی عام ہو چکی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں دل کے حال اس طرح سے جان لیتا ہوں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی مشہور ہے، علماء بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تم کھا کے جو ہے تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے ہمیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، تم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہو ہمیں وہ بھی پتہ چل۔ میں نے اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں اور معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ غیب کی باتیں ہم جانتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جیسے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے کوئی بتا دیتا ہے تمہارے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے، کل پیچھے یہ ہوا تھا، یہ تمام غلط ہے، جھوٹ ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو غیب کا کوئی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، وہ کفر بولتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی والی بات کرتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے کہہ دو کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ہمیں تو فلاں گھر کا بھی پتہ ہے، ہمیں تو تمہارے تمام سارے احوال کا پتہ ہے۔ یہ معاشرے سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ کافی لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت غلط کرتے ہیں، اپنا آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو سنبھلنے کی ضرورت ہے، منہ سے کوئی بھی لفظ نکالیں سوچ سمجھ کے نکالیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں اور غیب کا جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کل کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب جیسے بعض لوگ ستاروں کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں کہ بھی فلاں ستارہ ایسا ہے، فلاں ستارہ ایسا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ فلاں پتھر میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ ان سے جو فائدہ ہمیں دنیاوی حاصل کرنا ہے بس یہ اسی لیے ہی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں، دنیا میں موجود کسی بھی چیز کے بارے میں غائب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ، اور یہ بھی کہہ دو کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اچھا، اب یہ جو نوری اور جو لوگ اکثر یہ ایک فرقہ ہے جو اس بات پہ لڑتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ نور ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں کہ نہ میں فرشتہ ہوں، کہ اللہ کے نبی فرشتہ بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں، یعنی یہ کہہ دو جو میرا اللہ مجھے بھیجتا ہے جو چیز میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کیسے کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں اندھا اور بینا سے مراد علم والے اور بغیر علم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضاحت جو یہاں پہ جو علماء نے کی ہے، جو علماء حق ہیں جو صحیح معنوں میں پڑھاتے ہیں،
انہوں نے یہاں پہ وضاحت کی ہے، اور عربک زبان میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے کہ وہاں جو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے کہی ہے، جو دیکھ سکتا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جو علم والے لوگ ہیں اب وہ بغیر علم والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان میں فرق ہے۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ہم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو اس بات کو کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سارا غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان پر جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں، اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کیے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کامیابی کا سب سے بڑا راستہ علم حاصل کرنا ہے، علم بھی صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا، سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کوئی اور تیسرا علم حاصل نہیں کرنا جو ہمیں گمراہ کر دے، ہدایت کے راستے والا علم حاصل کرنا ہے، سیدھا راستہ جو ہمیں دکھا دے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچے مسلمان بنائے، اور صحیح راستہ ہمیں دکھائے، اور صحیح علم کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں، آج کے بعد سوچ لیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ دنیا میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ کون ہمیں کس راستے پہ لے کر جا رہا ہے، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق علم حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں بہت زیادہ فرقہ واریت ہو چکی ہے اس دنیا میں، بہت زیادہ فرقے پھیل چکے ہیں۔ ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے غور کرنا ہے کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی بات جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوگی وہ ہم نے نہیں لینی، لاکھ وہ اچھی ہو، لاکھ اس میں ہمارا فائدہ ہو، چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا، ہمیں اس میں خود بخود نظر آ، شیطان ہمیں بتا رہا ہو کہ تمہارا یہ فائدہ ہے، تو ہم نے اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اندھا دھند پیروی نہیں کرنی، کوئی صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، مالی جانی، تو اس میں ہم نے غور کرنا ہے کیا یہ تمام عبادات قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ دیکھیں جیسے صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے انسان نے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں ایسی جگہ پیسہ خرچ کروں، ایسی جگہ دوں جہاں میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے سخی کہیں، چاہے ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، دنیا کے دکھاوے کے لیے خیرات کریں تو کیا ہوگا، یہ صفر سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کا ثواب صفر ملے گا اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ جب تم نے صدقہ خیرات دینا ہے سب سے پہلے تو چھپا کے دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ دوسرے نمبر پہ سب سے کلوز جو بلڈ ریلیشن ہے جس میں بہن بھائی آ جاتے ہیں ان کو دیکھیں کہ کس کو ضرورت ہے اس کو دیں۔ پھر بہن بھائی کے بعد بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں آ جاتی ہیں، پھر کزنز آ جاتے ہیں، پھر کزنز کے بعد تمام آگے کے رشتے تمام آ جاتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے پھر بندہ غیروں میں نکلتا ہے خیرات صدقات دینے، غیروں سے پھر محلے میں نکلتا ہے، محلے میں پہلے اس کا حق ہے، محلے کے بعد پھر دوسرے محلے کے لوگوں کا حکم ہے کہ ان کو دو، پھر جاننے والے جو ذرا دور کے ہیں ان کو دو، اور پھر آؤٹ آف سٹی جانے کا حکم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سیدھا سے جمپ لگاتے ہیں دوسرے شہر میں جا کے، دوسرے ملک میں جا کے خیرات دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی۔ اسی طرح سے تمام معاملات کو دیکھ کے چلنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ اس چیز کا بہت سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نبی بھی دے دیے، ہمیں کتاب بھی دے دی، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بھی بتا دیا کہ ایسے زندگی گزارو۔ جب ہم نفس و شیطان کی پیروی کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملنا۔ یہ نہ ہو کہ آخرت میں جائیں تو ہم کہیں اللہ ہم نے تو یہ بھی نیکی کی تھی، ہم نے یہ بھی نیکی کی تھی۔ اب جیسے درباروں میں لوگ جاتے ہیں، درباروں میں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، تو بتاؤ چادر چڑھانے کا کہاں اسلام میں حکم ہے جا کے چادر چڑھاؤ؟ تو چادر چڑھانے والے کیا کرتے ہیں، اپنا سارا مال نامہ ضائع کر دیتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، چادر خریدی، جا کے چڑھائی اور ثواب صفر۔ تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو کوشش کرنی چاہیے ہم ایسے اعمال کریں جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جس کا ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہو۔ زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور نہ ہی قیامت تک وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا۔
اس لیے جو وقت گزر رہا ہے، جو لمحہ گزر رہا ہے، اس کو سیو کریں، اچھی باتیں کر کے، اچھی نیکیاں کر کے، غیبت سے خود کو بچائیں، چغلیوں سے بچائیں، ان تمام اعمال سے خود کو بچائیں۔ ہمیں بچانا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے وقت ضائع ہو، ہمارے اعمال ضائع ہوں اور ہمیں اس کا ثواب صفر ملے۔ تو میری عزیز بہنوں، علم حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ علم حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جب ہم کوشش کریں گے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ویسے ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فارمولہ ہے ہمارا، اللہ کا دیا ہوا کہ جیسے کوشش کرو گے ویسی مدد آئے گی۔ اچھی کوشش کریں گے اچھی مدد آئے گی، بری کوشش کریں گے بری مدد آئے گی۔ اب سوچنا یہ ہے ہم نے کہ کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں یا غلط راستے پہ۔ یہ اس کے لیے علم والوں سے پوچھیں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں، جو قرآن و سنت کا علم جانتے ہیں ان سے پوچھیں، جو عمل کرتے ہیں ان سے پوچھیں۔ اس لیے ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے التجا اور گزارش کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوگی اسے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری کمی کوتاہیوں سے اللہ تعالی درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔